کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے سوچا ہو کہ اب بس اپنی زندگی گزارنی ہے، اتنی مشکلات سر لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں اس کو شیطانی وسوسہ سمجھتا ہوں، تو ایسے کوئی خیال میرے دماغ میں تو کوئی نہیں آتا. ہاں، میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے فیملی ممبرز، میرے دوست احباب کی طرف سے تھوک کے حساب سے اس طرح کے مشورے آتے رہتے ہیں. تو جب میں اپنے دماغ میں اس کو شیطانی وسوسہ سمجھتا ہوں تو میں ان کو پھر من الجنت والناس سمجھتا ہوں کہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی. انسانوں میں سے شیاطین ظاہر فیملی ممبرز میں سے شیطان یوز کر لیتا ہے نا ایسے لوگوں کو، تو یہ کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے وہی بات ہم کریں گے جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو طالب سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. ہاں، اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میں زندگی سے خوش ہوں تو میں 1% بھی خوش نہیں ہوں اس زندگی سے. میں تو اسی زندگی میں خوش ہوں کہ جس میں میں جناب فجر سے پہلے مسجد میں چلا جاؤں، پھر فجر کا انتظار کروں، سکون سے قرآن شریف پڑھوں، 2 سنتیں پڑھوں، اس کے بعد فجر سے اشراق تک میں بیٹھ کے درود شریف اذکار کروں، آرام سے 2 نفل پڑھ کے گھر آؤں، پھر زور کے لیے چلا جاؤں، سکون سے جا کے نماز مسجد میں پڑھوں. وہ زندگی بڑی مزے کی تھی. لیکن جب انسان کے اوپر ذمہ داریاں اس طرح کی آتی ہیں نا، پھر انسان نے میتھمیٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اب وقت قیام ہے تو پھر قیام کا وقت. آپ دیکھیں حج کے زمانے میں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور حسین ابن علی حج چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان ساروں کے حج ایک طرف ہیں اور میری ایک اکیلے کی ایفرٹ ایک طرف ہے، کیونکہ اس سے پھر ملوکیت اور خلافت کا فرق کیا ہے یہ امت کو پتہ چلے گا، حق اور باطل کی پہچان پتہ چلے گی. تو انسان کی خواہشات ضروری نہیں ہوتی ہیں کہ جو انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے، جو آسانی سمجھ رہا ہوتا ہے اسی کے اندر. میں اپنے آپ کو اس حوالے سے تسلی دیتا ہوں کہ یہ کام اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کام کو کرنا میری زندگی اور موت، دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کیونکہ جسے بات سمجھ آئے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے امت تک یہ بات پہنچا سکتا ہوں. مجھے بتائیں، مجھے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب ہماری دعوت سے دنیا میں ہزاروں لوگ عقیدہ توحید پہ آ کے تہجد سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا ثواب کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ میرے کھاتے میں. ان کے تو اپنے کھاتے میں ہے ہی ہے نا. تو ثواب بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ لائف ذرا نہیں بہت زیادہ مشکل ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہاں یہ لائف غیر مسلموں کے ملک میں مشکل نہیں ہے، مسلمانوں کے ملک میں مشکل ہے. آپ توحید بیان کریں، قرآن و سنت سے دھڑلے سے آپ عقائد بیان کریں، آپ کو ہندو اور عیسائی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی تو کوئی چیز ٹیک میں نہیں لگی. اس کی بلا سے کہ کوئی بابے کو پکارتا ہے یا نہیں پکارتا. لیکن یہاں مسلمانوں کے عقیدے بابوں سے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ بابوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کے بابوں کے بھی خلاف نہیں، بابوں کے جو نظریات ہیں ان کے خلاف، بابوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی ہے یا نہیں، ان کے ماننے والے کر رہے ہوں، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ لائف مشکل ہے، لیکن ہر زمانے کی ریکوائرمنٹ لادا ہوتی ہیں. انسان کی زندگی میں وقت آتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی بعض اوقات اس چیز کا گلٹ فیل کرتے تھے، تو اللہ نے پھر کیا آیات نازل کی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ 2 ترجمے ہوئے ہیں اس کے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ فتح نصیب کر دے گا اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے، پھر تم بیٹھ کے آرام سے تسبیحات اور اذکار کرنا. ابھی وقت قیام ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ان قریب ایک بھاری بوجھ ہم آپ پہ ڈالنے والے ہیں. تو پہلے تو آپ پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کے نزدیک تو یہ بھاری بوجھ ہوگا. نہیں، وہ رات کا قیام بہت آسان ہے. دن کا قیام یعنی توحید کے لیے کھڑے ہونا یہ مشکل ہے. اللہ نے بھی کہا کہ ہم آپ پہ بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں. ہمارے نزدیک تو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا نوافل کے اندر یہ بھاری کام ہے. سر یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، اس میں لوگ آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے. آپ مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام چند لوگوں کو لے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہتے، تو اس سے قریش مکہ کو کیا تھا کہ ٹھیک ہے لگے ہوئے یار یہ بھی.
جس طرح ان کو بھی لوگوں کے اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے لگے ہماری مسجد میں کون سا درس دیتا ہے. اور یقین کریں اس وقت اگر یوٹیوب ہوتی تو نبی علیہ السلام کو کعبے کے اندر جا کے پتھر کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی. آپ بس دار ارقم میں ہی بیٹھ کے اپنے ویڈیو چڑھاتے, لوگوں کو حق بات بتاتے رہتے تو بات آگے چل پڑتی. تو اب ہم ڈھیلے پڑے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے مواقع ذرا زیادہ کر دیے, تو ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا.